انی جاعل فی الارض خلیفہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یاران طریقت و برادران اسلام، آج ہم جس کی یاد میں بیٹھے ہیں ان کا بہت ہی مفصل ذکر علامہ حافظ محمد طیب مرتضائی صاحب فرما چکے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں اور زیادہ جو ہے اضافہ فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کو زندگی، صحت، تندرستی اور آسانیاں جو ہے عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات نے جب آدم کو پیدا کرنا تھا نا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک نائب، خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، تو کیا مطلب تھا کہ رسول اللہ کے نائب، کہ رسول اللہ اب بظاہر چونکہ پردہ فرما چکے ہیں، اب کوئی ایسا شخص کا ہونا ضروری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کر سکے۔ نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نائب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس شخص کا یہ نائب بن چکا ہے، اب وہ شخص اگر نہیں ہے تو جو کردار اب دین کے لیے اس نے ادا کرنا تھا، اب یہ خلیفہ ادا کرے گا۔ پہلے ابوبکر صدیق آ گئے، پھر عمر فاروق آ گئے، پھر عثمان غنی آتے ہیں، پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آتے ہیں، پھر آگے امام حسن، پھر امام حسین، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مہم کیا ہے؟ خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے۔ رب نے جب کہا نا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو رب کے نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کردار رب ادا کرتا ہے زمین کے اوپر، اس کا نائب وہی کردار ادا کرے گا۔ اللہ کا کیا کردار ہے اپنے بندوں کے ساتھ؟ اللہ کا کردار یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ انسانوں کے ساتھ انصاف کرتی ہے، ظلم نہیں ہونے دیتی، نہ ظلم ہونے دیتی ہے نہ ظلم کرتی ہے۔ انسان اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو کر لے، اللہ کی ذات کبھی انسانوں پر ظلم نہیں کیا کرتی اور ہونے بھی نہیں دیا کرتی، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں کو لگا تھا، فرشتوں نے شاید اکبر کو دیکھا ہوگا، جہانگیر اکبر جو بادشاہ تھا، شاید اس کو دیکھا ہوگا، تو انہوں نے اندازہ لگا لیا انسان تو یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے شاید مجدد الف ثانی کو دیکھا نہیں تھا۔ فرشتے ہیں، خدا تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز کا علم ہو، ان کے پاس تو وہی علم ہے، قرآن پاک نے خود کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ جب فرشتوں نے رب سے تکرار کی نا کہ یا اللہ تو ایسے ذات کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں جائے گا، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اگر تو نے اپنا نائب کسی کو اپنی حمد و ثنا کے لیے بنانا ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے ہو، تم صرف بادشاہ اکبر کو جانتے ہو، میں مجدد الف ثانی کو بھی جانتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جب اللہ نے کہا آدم کو سکھا دیا سب کچھ، ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر انہی چیزوں کو پیش کیا، فرشتہ بھی بتاؤ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ فرشتوں نے کہا سبحانک، گواہی دی یا اللہ تیری ذات ہر کمی سے پاک ہے، ہمیں تو وہی کچھ آتا جو تو نے سکھایا ہے، ہمیں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ بہرحال تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے جب خلیفہ بنانے کا فیصلہ سنا دیا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ تو ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد کرے گا۔ سیدنا مجدد الف ثانی کا جو دور ہے، تفصیل آپ جان چکے ہیں، بادشاہ اکبر نے دین اکبری کا اعلان کر دیا، اور اس کے پیچھے تمام محرکات میں سے جو ایک محرک نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر لی تھی، ہندو عورت سے۔ اسلام ایسے نہیں منع کرتا، قرآن پاک نے کیا کہا ہے، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مشرک عورتیں ہیں ان سے شادی مت کیا کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک مومن بندی، اللہ پہ ایمان رکھنے والی بندی جو ہے، خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، چاہے تمہیں مشرک عورت جتنی مرضی زیادہ پسند ہو جائے، لیکن جو اللہ کی ایک نیک بندی ہوگی وہ اس مشرک عورت سے بہتر ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہوا کرتی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے ہندو عورت سے شادی کر لی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اپنی رسومات ادا کرنے سے بھی گئے، گائے کی قربانی سے بھی گئے، مساجد بند ہو گئیں، مدارس بند ہو گئے، مندروں کی موجیں لگ گئیں، ہندوؤں کی موجیں لگ گئیں۔ اب یہ وہ وقت تھا جب علماء حق اور درباری علماء، سبحان اللہ، سیدنا مجدد الف ثانی کی جب زندگی کو ہم پڑھتے ہیں اور جب اکبر بادشاہ کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ دین اگر بچایا ہے کسی نے تو علماء حق نے بچایا۔ ہر دور میں دو طرح کے علماء ہوتے ہیں، آج بھی ایسا دور ہے۔ ایک درباری علماء ہوتے ہیں، جو کسی نے کہہ دیا تنخواہ لینے کی خاطر، نوکری بچانے کی خاطر، چلو تنخواہ اور نوکری نہ بھی ہو تو اپنی جو ہے مفادات لینے کی خاطر جو کسی نے کہہ دیا اس کو سچ کہہ دیا، یہ درباری علماء ہوتے ہیں۔ جب حق کی بات آ جائے آنکھیں بند کر لیں، اور یہ کون سے علماء ہیں بھائی؟ یعنی دین اس لیے پڑھا ہے کہ حق کی بات آ جائے تو آنکھیں بند کر لو، اور اگر آنکھیں نہ بند کرو تو جو باطل ہے چونکہ وہ طاقتور ہے، چونکہ وہ اثر و رسوخ والا ہے، تو اس کی غلامی اختیار کر لو۔ سیدنا مجدد الف ثانی کے دور میں ایسے علماء تھے، درباری علماء ہر دور میں ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں بڑے علماء نظر آتے ہیں، بظاہر علماء ہیں لیکن درباری بنے ہوئے ہیں۔ درباری کس طرح بنے ہوئے ہیں؟ کام کوئی حلال ہو رہا ہے حرام ہو رہا ہے ان کو کیا لگے، ان کی تنخواہیں لگیں بس ٹھیک ہیں۔ جلال الدین اکبر نے بھی یہی کام کیا تھا، اس نے ایسے علماء ڈھونڈے جو تنخواہ لے کے خاموش ہو سکیں۔ یعنی یہ جلال الدین اکبر ایک بادشاہ کا نام تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک کردار کا نام بھی ہے۔ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر جو ظالم شخص ہوتا ہے، جو اثر و رسوخ والا شخص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایسے علماء کو تلاش کرتا ہے جو تنخواہوں پہ بک جائیں، جو تنخواہ لے کے خاموش ہو جائیں، اور جو کلمہ حق کہنے والے علماء ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا مجدد الف ثانی جب اس نے دین اکبری ایجاد کر دیا
جو دین اکبری نہیں کرتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، جو کلمہ اکبری نہیں پڑھتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ سیدنا مجدد الافسانی، سبحان اللہ۔ ہم نے یہ سن لیا واقعہ، تھوڑی سی آپ کی شان بیان بھی کر دیں کہ آپ کا مقام کیا ہے ولایت کے اندر، اولیاء کے اندر، اور آپ کے دیگر جو ہم پایا لوگ ہیں مقام کیا ہے۔ آپ کے شیخ خواجہ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مرید ہو گئے، تصوف کی منزلیں طے کرتے گئے، ایک وقت ایسا آیا حضرت خواجہ باقی باللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ بلانے کے بعد اپنی خلافت عطا کر دی۔ جب خلافت عطا کر دی نا، ساتھ میں ایک جملہ فرمایا، اے مجدد الفسانی۔ اچھا، یہ لفظ مجدد یاد رکھ لیں تلفظ کو، لوگ مجدد پڑھ دیتے ہیں، اصل لفظ ہے مجدد۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے تجدید کرنے والا۔ کوئی چیز پرانی ہو جائے نا، زنگ لگ جائے، ریگ مارتے ہیں، زنگ اتار کے دوبارہ پھر پینٹ کر دیتے ہیں۔ مسجد کا پینٹ ہے، خراب ہو جائے گا، کل کو دوبارہ پھر چونا کروا دیں گے، یہ تجدید ہو گئی۔ عمارت ہے، پرانی ہوگی، گرا کے پھر سے نہیں کھڑی کر دی، زلزلہ آیا، اللہ نہ کرے عمارت گر جائے، اسے کہتے ہیں تجدید۔ کسی چیز کو دوبارہ سے بنا دینا۔ تو مجدد الفسانی کو مجدد اس لیے کہا جاتا ہے، پہلے مجدد کون تھے؟ آپ کو ثانی، آپ دوسرے مجدد ہیں۔ پہلے مجدد سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے، آپ 1000 سال بعد پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو مجدد الفسانی، کہ 1000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ وہ شخص جس نے دین کی دوبارہ سے بنیاد رکھ دی، اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دین کی تجدید جو ہے، آپ کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو یہ کوئی 8 دن 1 مہینے کی بات نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد میری امت میں ایک ایسا شخص آئے گا جس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا، اور وہ میرے دین کی تجدید کرے گا۔ آپ کو نسبت اپنے آقا سے ہے، تو آپ کو دین کی یہ کوئی 1 سال کی بات نہیں ہے، پورے 23 سال لگے ہیں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو دور ہے تبلیغ کا، کتنے سال کا ہے؟ 23 سال۔ 13 سال مکی دور ہے اور 10 سال مدنی دور ہے، ہو گئے 23 سال۔ سیدنا مجدد الفسانی کا بھی جو دور تجدید ہے یہ بھی پورے 23 سال ہے۔ پھر آپ کی عمر بھی 63 سال ہے، یہ بھی سرکار سے آپ کو نسبت ہے، سبحان اللہ۔ پھر جب تجدید کا پہلا سال آتا ہے تو آپ کو اجتہاد کا مقام عطا کر دیا جاتا ہے، مجتہد۔ اس پائے کے مجتہد ہوئے کہ آپ کے دور میں ایران کے اندر رافضیوں کی تحریک اتنا زور پکڑ لیا کہ وہ سر عام خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، تینوں خلفائے راشدین کو پورے ایران میں یہ تحریک چل گئی کہ ہر جگہ ان کو گالی دی جا رہی ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ بادشاہ تھا ازبکستان کا عبداللہ ازبکی، اہل سنت تھے وہ۔ وہاں تک جب بات پہنچی، مفتی وہاں بھی موجود تھے، فتویٰ لیا گیا تو مفتیوں نے کہا جی بالکل رافضیوں کے خلاف، رافضی اس کو کہا جاتا ہے منکرین صحابہ۔ رافض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، رافضی کو رافضی، ہر اہل تشیع رافضی نہیں ہوتا، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اہل تشیع کے اندر بہت سی اقسام ہیں، زیدی ہیں، امامی ہیں، اسماعیلی ہیں، ان کی مختلف اقسام ہیں۔ ہر شیعہ جو ہوتا ہے وہ رافضی نہیں ہوا کرتا۔ رافضی اس شیعہ کو کہا جاتا ہے جو صحابہ کا انکار کر دے، جو خلفائے راشدین کا انکار کر دے، ان کی خلافت کا انکار کر دے، آپ کو برا بھلا کہ ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ضمناً یہ بھی بات بتاتے چلیں، اہل بیت اطہار ہم نے پنجتن پاک بڑا سن رکھا ہے۔ پنجتن پاک میں میرے آقا کی ذات، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، امامین کریمین، یہ ہو گئے 5 بدن، ان کو اہل بیت کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہیں، مگر صرف یہ 5
اشخاص اہل بیت نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اہل بیت کی ابتدا ہوتی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر سیدہ ام سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر سیدنا زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ، سیدہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن. سیدہ خدیجہ سب سے پہلے آ جاتی ہیں، پھر سیدہ سودا آ جاتی ہیں، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آ جاتی ہیں. یہ اہل بیت کا مقام ہے. بہرحال تو ہم بات کر رہے تھے ایران میں تحریک چل گئی. یہ 1010 ہجری کا واقعہ ہے. رافضیوں کی تحریک، خلفاء راشدین کا انکار، برا بلا کہا جا رہا ہے. ازبکستان کا بادشاہ تھا، اس نے مفتیان کرام سے جب فتویٰ مانگا انہوں نے کہا جی بالکل جہاد واجب ہو گیا. اس نے کہا نہیں بھی میں آپ کے فتووں سے مطمئن نہیں ہوں. بر صغیر کے اندر، ہند کے اندر ایک عالم دین ہے، ایک بزرگ ہیں سیدنا مجدد الفسانی احمد سرہندی فاروقی، ان سے فتویٰ منگواؤ. ان سے فتویٰ منگوایا گیا. آپ نے فتویٰ لکھا کہ اگر تو واقعی رافضی، یہ سیدنا مجدد الفسانی کا فتویٰ سنا رہا ہوں آپ کو، آج کے دور کے علماء کا، یا میرا فتویٰ تو ہے نہیں، یہ مجدد الفسانی کا دور ہے. وہ مجدد الفسانی جو دین اکبری کے آگے ڈٹ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر تو یہ لوگ خلفاء راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد واجب ہے. جب یہ فتویٰ پہلے ایران پہنچا انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے کر لو جو کرنا ہے. پھر وہی فتویٰ ازبکستان کے جو عبداللہ عباس ہے اس کے بعد پہنچا، اس نے لشکر کو جمع کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو وہاں پہ فتح عطا کر دیتا. اس کے بعد پھر ایران میں اہل سنت کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو اس فارس کے اندر جو اگر اہل سنت موجود ہیں، یا خلفاء راشدین کے ماننے والے موجود ہیں، یا صحابہ کے معتقدین موجود ہیں، تو اس کا صحرا بھی سیدنا مجدد الفسانی کے سر جاتا ہے. بہرحال جب آپ کو خلافت مل گئی، کن کو؟ سیدنا مجدد الفسانی کو. یہ کس کا مقام ہے؟ مرید کا مقام میں بتانے جا رہا ہوں. سلسلہ آپ کا نقشبندی ہے. شہنشاہ نقشبند پیر اول سیدنا ابوبکر صدیق تک جا کے ملتا ہے. جب آپ کو خلافت عطا کی گئی، اب سلسلہ آپ نے کون سا چلانا تھا آگے؟ نقشبندیہ. چونکہ نقشبندیہ چلتا آ رہا ہے، آپ نے آگے چلانا تھا اس کو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پوشاک آپ تک نسل در نسل پہنچی. ابھی علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ غوث اعظم کی پوشاک، جب آپ کو پتہ چلا نا کہ کچھ عرصے بعد ایک ایسا بندہ آنے والا ہے جس کا یہ مقام ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ فرمایا ہوا ہے، آپ میں یہ میری پوشاک ہے، یہ آگے بھیجتے جانا یہاں تک کہ اس شخص تک پہنچ جائے. مل گئی آپ کو؟ مل گئی. اب وقت آ گیا آپ کو خلافت ملنے کا. جب خلافت ملی نا، حضور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے احمد نام تھا نا آپ کا، تمہیں ایک آج راز کی بات نہ بتاؤں؟ حضور فرمائیں. آپ فرماتے ہیں مجھے میرے شیخ نے اس علاقے میں بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ ایک دن تجھے یہ نقشبندوں کی جو خلافت ہے وہ عطا کر سکوں. عطا ہو گئی. جب عطا ہو گئی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. ساتھ میں حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں. چونکہ سلسلہ قادریہ جو ہے سیدنا علی سے نکلا ہے، آپ بھی تشریف لے آتے ہیں. سیدنا غوث اعظم تک آتا، چلتے چلتے پھر آگے سلسلہ قادریہ وہ برحق ہے. الحمدللہ اہل سنت کے صوفیاء کے جتنے سلاسل ہیں، نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، شاذلی ہے، رفاعی ہے، اور بھی جتنے صوفیاء کے سلاسل پائے جاتے ہیں، یہ سارے برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
حضور غوث اعظم تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ مولا علی شیر خدا تشریف لے آتے ہیں. حضور غوث اعظم فرمانے لگتے ہیں دیکھو بھائی اے احمد، میں نے اپنی پوشاک تمہارے تک پہنچائی ہے، 500 سال گزر گئے، سینہ بسینہ نسل در نسل چلتی گئی میری پوشاک، اخیر میں نے ذمہ لگائی تھی کہ احمد تک میری پوشاک پہنچانی ہے، لہذا اب اس پوشاک کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہاں سے آگے سلسلہ قادریہ چلاؤ، میرا سلسلہ، یہ میرا حق ہے تم پہ. ساتھ مولا علی بھی کھڑے ہیں، آپ بھی یہ حکم دیتے ہیں اے احمد تم نے اب کیا کرنا ہے، یہ آپ کا اجتہاد بتا رہا ہوں، آپ کے اجتہاد کا مقام کیا ہے اور آپ کا ولایت کا مقام کیا ہے، ذہن میں رکھیں. سیدنا علی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے احمد یہ جو سلسلہ قادریہ ہے نا، اس کو آگے چلانا ہے تم نے. مولا علی کا حکم ہو اور آگے سیدنا مجدد الافسانی کھڑے ہوں، انکار تو نہیں ہو سکتا. اچھا ابھی ان کی بات ختم ہوتی ہے تو سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے آتے ہیں. جب وہ تشریف لاتے ہیں اکیلے نہیں لاتے، ادھر غوث الاعظم کے پیچھے کھڑے تھے علی شیر خدا، مولا علی کھڑے تھے غوث الاعظم کے پیچھے. جب بہاؤالدین نقشبند آتے ہیں تو پیچھے سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، وہ تشریف لے آتے ہیں. چونکہ سلسلہ نقشبندیہ چلا ہے ابوبکر صدیق سے، قادریہ سیدنا علی سے چلا ہے، اس کا مقام بھی اپنا ہے. نقشبندیہ سیدنا ابوبکر صدیق سے چلا ہے. جب غوث الاعظم آتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سیدنا علی اور المرتضی آ جاتے ہیں. اور جب سلسلہ نقشبندیہ کی بات آتی ہے، سیدنا بہاؤالدین نقشبند تشریف لاتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق آپ بھی تشریف لے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں اے احمد تم سلسلہ نقشبندیہ کے وارث ہو، تم نے سلسلہ نقشبندیہ کو لے کر آگے چلنا ہے. اس سے پہلے صوفیاء چشت ان کے بزرگ آ جاتے ہیں، وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی جو آپ کے بڑے تھے وہ سلسلہ چشتیہ میں سے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کے بڑے سلسلہ چشت میں تھے لہذا یہ لے کر چلیں. اب سیدنا مجدد الافسانی سرندی فاروقی کا اجتہاد کیا کہتا ہے. اجتہاد جو علماء مفتیان کرام کرتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اب ایک طرف مولا علی ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہیں. اب آپ کا اجتہاد کہتا ہے کہ خلیفہ اول وہ زیادہ مستحق ہے کس بات کا کہ اس کے سلسلے کو آگے لے کر چلا جائے، تو آپ اس کے سلسلے کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو ولایت ملتی ہے نا، جب کسی کو ولایت ملتی ہے وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مہر لگے گی تو ولی بنے گا. لیکن جب بات آتی ہے مجدد الافسانی کی، مہر تو پتہ نہیں لگنی ہی یا بعد میں لگنی تھی، غوث اعظم خود تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مجدد الف یہ ولایت کی مہر بھی لے اور یہ سلسلہ قادریہ بھی چلا. لیکن سیدنا مجدد الافسانی سبحان اللہ حق کے پیکر، آپ سے بڑا اس دور کا مجتہد کوئی نہیں. ایک طرف مولا علی آتے ہیں، غوث الاعظم آ جاتے ہیں، دوسری طرف ابوبکر صدیق آ جاتے ہیں. اجتہاد یہ کہتا ہے کہ جب خلیفہ اول آ جائے، جب خلیفہ اول آ جائے، جب اس کا حکم آ جائے تو خلیفہ رابع کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا، خلیفہ اول کے حکم کو اپنا لیا جائے گا. آپ یہی کرتے ہیں، یہ آپ کا ولایت میں مقام ہے کہ خلیفہ رسول آ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تو نے یہ سلسلہ چلانا ہے. اور یہ مقام سلسلہ نقشبندیہ کا بھی ہے
کہ اس کی نسبت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس ادارے کا نام بھی کیا ہے؟ دارالعلوم نقشبندیہ مجددیہ، سلسلہ نقشبند، اور پھر اس کی نسبت دوسری جو ہے سیدنا مجدد الافسانی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور کو جنت کے باغوں میں سے جو اعلیٰ باغات ہیں ان کا حصہ بنا دے، ان کو اعلیٰ علیین میں عطا فرمائے۔ ہمیں یہ نسبت، ہماری جو نسبت ہے ان سے، یہ تا قیامت باقی رہے۔ سلام